ومن دعا الی ضلالۃ، اور جو کسی کو ہدایت کا جو اپوزٹ ہے ضلالت گمراہی کی طرف بلائے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے پھیر کر غیر اللہ کی عبادت پر لگا دیا ہے. اس سے بڑی ضلالت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی عبادت سے ہٹا کر کے، اللہ کے آستان سے ہٹا کر کے دوسروں کے آستانوں پر لگا دیا گیا ہے کہ وہاں سر پٹکے، وہاں مانگیں اللہ سے، غیر اللہ سے. اس سے بڑی ضلالت کیا ہو سکتی ہے؟ ومن دعا الی ضلالۃ، یہ اپنی قبر خود کھود رہے ہیں، اپنے لیے جہنم میں جانے کی راہ خود ہموار کر رہے ہیں. ومن دعا الی ضلالۃ، جو آدمی گمراہی کی طرف دعوت دے. ایک نقطہ اور ملا کہ داعی الی الہدی بھی ہو سکتا ہے اور داعی الی الضلالہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں کے لیے آتا ہے داعی. تو داعی مطلق جب بولا جائے تو اس سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں. کیا کہ یہ گمراہی کی طرف بھی بلانے والا ہے یا یہ ہدایت کی طرف بلانے والا ہے؟ لیکن دونوں کے لیے آیا دعا الی ہدی اور دعا الی ضلالہ. اگر ضلالت کی طرف بلایا ہے تو اس ضلالت کے اوپر اگر وہ آدمی چلنے لگا تو جتنے گناہ وہ کما رہا ہے اتنے گناہ اس بلانے والے کو ملے گا اور اس کا گناہ کم نہیں ہوگا. دونوں کا گناہ ایک جیسا، بلانے والے کا بھی اور اس راستے پر چلنے والے کا بھی. یہ ہدایت کی طرف بلانے کی فضیلت بیان کی گئی کہ جتنا وہ نیکی کمائے گا آپ کے بلانے کی وجہ سے اتنی نیکی آپ کو ملنے والی ہے. جی. دعوت کے لیے کیا کیا جائے، اس کی حدود کیا ہے؟ کوئی حد نہیں. یہ ایسی عبادت ہے جسے زندگی کا مشن بنا لینا چاہیے. یہ خلاصہ ہے میری تقریر کا. دلیل حضرت نوح، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے رب میں نے اپنی قوم کو تیری توحید کی طرف رات اور دن بلایا. میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. اس کا مطلب یہ ہے یہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. گویا رات اور دن اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں ایک مسلمان کی زندگی کا مشن یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا مشن دعوت اللہ کو. دیکھیے رات اور دن میں بلا رہا ہوں، رات اور دن، یعنی یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. یہ ایسی عبادت ہے. اور رات اور دن بلانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لمحہ خالی نہ دیا جائے. جب بھی موقع ملے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے. اچھا ایک آدمی جیل میں ہے، بہت بڑا نبی ہے، بہت حسین نبی ہے، حسین نبی یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جب یہ جیل میں گئے تو ان کے ساتھ دو اور بھی اسی بیرک میں آ گئے، اسی جیل کے. دونوں ایک دفعہ آئے اور کہا کہ حضرت ایک بات بولنی ہے. کہ بولو. کہا کہ ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا ہے. آپ خواب کی تعبیر بتائیں گے؟ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو بہت اچھا آدمی پاتے ہیں، دیکھتے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا، کھانا آن دو، کھانا وغیرہ کھا لو، اس کے بعد جو ہے میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا. دیکھو ایک موقع ہے، ابھی کھانا نہیں آیا اور کھانا جب تک آیا نہیں تب تک حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فوراً پوچھا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. فوراً دعوت پیش کر دی. اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ایک معبود بہتر ہے یا متفرق بہت سارے معبود بہتر ہے؟ دعوت توحید پیش کر دی. موقع دیکھ رہے ہیں آپ، یہ موقع ہے. تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے مت دیجیے. جہاں بھی موقع ملے، میں نے بتایا نہیں کہ یہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے. چاہے آپ باہر ہوں یا جیل میں ہوں، کہیں بھی ہوں، رات ہو یا دن ہو،
تو زندگی کا مشن بنا لیجئے دعوت کو، دعوت اللہ کو زندگی کا مشن بنا لیا جائے۔ دیکھو جیل میں بھی وہ دعوت توحید پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے دعوت کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اور اس سے بڑی فضیلت دعوت اللہ کی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ ربانی عمل ہے۔ جی اللہ خود بلاتا ہے، اللہ خود دعوت دیتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ دار السلام صرف ایک ہی جگہ ہے، جنت۔ دنیا میں کہاں سلامتی ہے؟ ایک ٹینشن ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا ٹینشن سر اٹھائے کھڑا رہتا ہے۔ یہ سلامتی کی جگہ ہے، سلامتی کا گھر ہے۔ سلامتی کا گھر صرف ایک ہی ہے جسے قرآن حکیم دار السلام بولتا ہے۔ ٹوٹل پیس، ٹوٹل پیس، امن و امان کی جگہ، جہاں کوئی ٹینشن نہیں، جہاں کوئی خوف نہیں، جہاں امن ہی امن ہے۔ اور اس دار السلام کی طرف اللہ خود دائی ہے۔ واللہ یدعو الی، اللہ بلا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ دعوت الی الجنہ یہ ربانی عمل ہے، اللہ تبارک و تعالی دعوت دے رہا ہے، تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی دعوت الی اللہ کی۔ یہ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ یہ ربانی عمل ہے، اللہ بلا رہا ہے، اللہ دعوت دے رہا ہے، سب عمل کیا، اور اپنے نبی کو داعی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے حبیب، میں نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہاں، داعی الی اللہ بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ اور کیوں؟ لوگوں کو آپ کی دعوت قبول کر۔ بچوں کو روکو، بچوں کو روکو، ہٹاؤ ان کو یہاں سے، ہٹاؤ۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کی طرف بلانے والا کون؟ ہمارا نبی، یعنی اللہ داعی ہے، ہمارا رسول داعی ہے، اور داعی کی بات پر لبیک کہنا ضروری ہے۔ کیوں؟ بے اذن ہی، اللہ کا حکم ہے۔ اذن مینس حکم ہے، جی اللہ کا حکم ہے کہ میرے اس داعی کی بات مانو، اس لیے کہ میری طرف بلا رہا ہے۔ ہاں، میری طرف بلا رہا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ۔ آج کتنے لوگ ہیں، کوئی فلاں شخصیت کی طرف بلا رہا ہے، کوئی فلاں بابا کی طرف بلا رہا ہے، کوئی پیر کی طرف بلا رہا ہے، کوئی امیر کی طرف بلا رہا ہے، کوئی غریب کی طرف بلا رہا ہے۔ کیا واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ یہ دعوت تو صرف ایک کی ہونی چاہیے، دعوت الی اللہ۔ کہاں کہاں بلائے جا رہے ہیں لوگ؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ میرے اس داعی کی، میرے اس رسول کی بات مانی جائے۔ جنوں نے آپ کی بات سن لی تو جانتے ہیں، اپنی قوم میں گئے تو کہنے لگے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ۔ اللہ اکبر، جنات کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات مانو۔ جنوں نے بھی کہا، یعنی جنوں میں بھی داعی ہو گئے، ان کا بھی گروپ بن گیا داعیوں کا۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ۔ اب دیکھ رہے، اللہ داعی ہے، واللہ یدعو الی، ہمارا نبی داعی ہے، وداعیا الی اللہ۔ اور اگلا ہے وسراجا منیرا، آپ کو چاند نہیں کہا گیا، آپ کو سورج نہیں کہا گیا، کیوں؟ چراغ کہا گیا، چراغ، دیپ، چراغ۔ سورج تو زیادہ روشنی دیتا ہے نا، اور چاند اس سے تھوڑا کم روشنی دیتا ہے مگر روشنی دیتا ہے۔ تو آپ کو چاند کیوں نہیں کہا گیا کہ میرا رسول چاند ہے، میرا رسول سورج ہے؟ چراغ کہا گیا۔ سمجھ میں آیا کچھ کیوں کہا گیا ہے؟ اگر کسی کو کسی ایسی جگہ ہدایت کی ضرورت پڑے جہاں روشنی نہ پہنچتی ہو، بہت ساری ایسی جگہیں، مکانات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی ہے، گھپ اندھیرا ہوتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ چراغ ہی جلائیں گے نا، وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی۔ رات میں چاند چمکتا ہے، مگر آپ ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں گھپ اندھیرا ہو، تو وہاں اگر آپ کو ہدایت کی ضرورت ہو تو آپ ہدایت کہاں سے حاصل کریں گے؟ لیکن چراغ کہیں بھی آپ جلا سکتے ہیں۔
کہیں بھی آپ جلا سکتے جہاں اندھیرا ہو. اسی وجہ سے کہا گیا کہ دن میں پکارو میرا نبی چراغ ہے, رات میں پکارو میرا نبی چراغ ہے. دن میں کہیں بھی کسی کونے میں بھی اندھیرا ہو, وہاں بھی ہدایت کی ضرورت ہو تو میرا نبی چراغ ہے. اسی وجہ سے آپ کو چراغ کہا گیا. کہیں بھی اندھیرا ہو, دن میں اندھیرا ہو یا رات میں اندھیرا ہو, جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچ سکتی ہو, جہاں سورج کی روشنی پینیٹریٹ نہ ہو سکتی ہو, جہاں چاند کی روشنی نہ جا سکتی ہو, وہاں چراغ جلا لیجئے, میرا نبی چراغ ہے. وہاں اگر آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے تو سورج تو پہنچ ہی نہیں رہا نا, چاند تو پہنچ ہی نہیں رہا, لہذا چراغ کہا گیا کہ میرا نبی چراغ ہے. اس لیے کہ ہدایت آدمی کو کہیں بھی مطلوب ہو سکتی ہے, کہیں بھی ہو سکتی ہے. بہرحال وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا, آپ داعی اللہ ہیں, اللہ کا حکم ہے یہ. وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور آپ روشن چراغ ہیں. دعوت کا مقصود کیا ہے؟ آپ کسی کو بلا رہے ہیں تو سارا جواب قرآن میں ہے. عجیب کتاب ہے, اللہ جو پوچھو بتاتی ہے. بھائی ہم دعوت کسی کو دے رہے ہیں, مقصود کیا ہے؟ چلیے دیکھ لیتے ہیں. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ. او توفیق, وما توفیق, حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. جی اے میری قوم ذرا بتاؤ, میں دلیل پر ہوں, دلیل پر. دائی کا وصف ایک بتایا گیا اس میں. یہ حضرت شعیب ہیں جو اپنی قوم, اور یہ قوم جو بڑی پیسے والی تھی. تو ایک تو یہ کہ دائی جو ہے جب بھی کوئی بات پیش کرے دلیل کے ساتھ بات کرے. کتنا چلاتے ہو, ارے بھائی چلانا یہ اصل نہیں ہے, دلیل پیش کر بھائی, دلیل اصل ہے. اور نبی کے علاوہ ہر ایک سے دلیل مانگی جائے گی, صحابی سے بھی. جی اس لیے کہ صحابی معصوم نہیں ہوتا, نبی معصوم ہوتا ہے. دلیل دوں؟ چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے, ابھی وہیں پر رکیے, وہیں پوائنٹ پر جہاں پر ہم ہیں. حدیث وان ابن ابی عمار قال قلت لجابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الزبع الصید ہی قال نعم قال قلت آکلها قال نعم قال قلت اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم. رواہ الترمذی فی کتاب الحج. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف کتاب الحج کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. حضرت ابن ابی عمار تابعی ہے نا, یہ تابعی ہیں. تو تابعی جو ہے وہ صحابی سے پوچھ رہا ہے. کون صحابی ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ. اور عجیب بات بتاؤں, یہ جن سے پوچھ رہے ہیں ان سے ایک بڑی عجیب و غریب حدیث مروی ہے. کون سی؟ وہی 4 راستوں والی, یہ وہی ہے. تو حضرت ابن ابی عمار آتے ہیں, کہتے ہیں حضرت آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. حضرت جابر نے پوچھا, پوچھو. کہتے الزبع الصید ہی, بجو شکار ہے, بجو بیج. ایک ہوتا وب, وہ گو ہے, گو گھوڑ پڑ. یہ الزبع ہے, زبع میں بیج بجو, بجو شکار ہے. قال نعم, یس ہاں ہے. قال آکلھا, کین آئی ایٹ اٹ, اس کو کھا سکتا ہوں کیا, بجو کو؟ قال نعم, کھا سکتے ہو. کیا پوچھا؟ شکار ہے, شکار کر سکتا ہوں؟ بولے ہاں کر سکتا ہوں. کہا کہ کھا سکتا ہوں؟ بولے ہاں کھا سکتا ہوں. رک جانا چاہیے نا. اب پوچھ رہے ہیں اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا یا آپ بول رہے ہو؟ قال نعم, نبی نے ایسا کہا ہے. اللہ اکبر. سلسلہ سوال کا لمبا ہوا, اور جب نبی کی بات آئی سوال ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال نبی تک جب پہنچ جائے تو سوالات کا سلسلہ ختم کر دینا چاہیے. جی اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان کا سفر حتیٰ پر ختم ہو جاتا ہے. جی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ, وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ
آپ کو حکم نہ بنا لیں اپنی زندگی کے تمام چھوٹے بڑے فیصلوں میں. جی تو ایمان کا سفر کہاں ختم ہوا؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں خالی ایسے؟ ہاں، میری تقریر سمجھنے کے لیے تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. جی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. اب آپ فے کا مطلب بتاؤں تو ابھی پورا ٹائم چلا جائے گا. لا کا مطلب بتاؤں تو ٹائم چلا جائے گا. ربکا کی ترکیب بتاؤں تو ٹائم چلا جائے گا. صرف لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے چھوٹے بڑے ہر فیصلے میں یہ آپ کو حکم نہ بنا لے، فیصل نہ بنا لے. تو لا یؤمنون حتی یحکموک، تو ایمان کا سفر تو حتی پر ختم ہو گیا نا. یہاں دیکھو سوال کا سلسلہ حتی پر ختم ہو گیا نبی تک. اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال نعم، سوال ختم. نعم، سوال ختم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال نعم، سوال ختم. لا یؤمنون حتی یحکموک، ایمان کا سفر حتی پر ختم ہو جاتا ہے. نبی سے دلیل نہیں مانگی جاتی، اس لیے نبی سراپا دلیل ہوتا ہے. ہنسے تو دلیل، مسکرائے تو دلیل، چلے تو دلیل، بیٹھے تو دلیل، چلے تو قانون چلے، رک جائے تو قانون رک جائے. یہ مقام ہے نبی کا. اب کیا سمجھتے ہیں نبی کا؟ عظیم الشان پرسنالٹی ہوتی ہے اس کی. کائنات میں کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے، اتنی بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے. جس کے پاس جبرائیل آتا ہو، اللہ جبرائیل کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجتا ہو، فرشتوں کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہو. معمولی آدمی ہو سکتا ہے؟ معمولی ہستی ہو سکتی ہے. جس نے فرشتوں کو اپنی آنکھ، جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے جس نے دیکھا ہو، کتنا گریٹسٹ ہوگا، کتنا عظیم ہوگا ہمارا نبی. درود شریف تو پڑھنا، پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو دلیل سے دلیل نہیں مانگی جاتی. نبی سراپا دلیل ہوتا ہے، اس سے دلیل نہیں مانگی جاتی. اس کے علاوہ صحابی ہو دلیل مانگی جائے گی، امام ہو دلیل مانگی جائے گی، پیر ہو دلیل مانگی جائے گی، فقیر ہو دلیل مانگی جائے گی، امیر ہو دلیل مانگی جائے گی، غریب ہو دلیل مانگی جائے گی. سب سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا سوائے نبی کے، اس لیے کہ وہ سراپا دلیل ہوتا ہے، دلیل سے دلیل نہیں مانگی جاتی. اس آیت سے ہم چلے تھے. شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، ذرا بتاؤ مجھے، ان کنت علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، دلیل پر ہوں. تو دائی کی ایک صفت یہ بات کرے تو دلیل کے ساتھ بات کرے. یہاں آئیں بائیں شاہ نہیں چلتا، یہاں دلیل چلتی ہے. ان کنت علی بینۃ من ربی. دعوت کا پہلا اصول یہ ہے کہ بات پیش کی جائے تو دلیل کی روشنی میں پیش کی جائے. ان کنت علی بینۃ من ربی. اور دوسرے، دائی کو تھوڑا پیسے والا ہونا چاہیے. جی نہیں تو سینٹ دبا لے گا، اے مولوی صاحب یہ بات نہیں بولنی، اے تیری چل نکل. کہے گا پیسے والا، کہے گا نکل یہاں سے. ورزق، ایسا کہنے والا ہونا چاہیے، تو پیسہ ہونا چاہیے. ورزقنی منہ رزقا حسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رزق حسن دیا، تم سے کم تھوڑی ہوں میں، میرے پاس بھی پیسے ہیں. نبی بولتا ہے، کون؟ حضرت شعیب. ورزقنی منہ رزقا حسنا. تو ایک تو دائی جب بات کرے تو اس کے پاس دلائل کا انبار ہو، اور دوسرے پیسے والا ہو، تاکہ کسی کے سامنے جھکے نہ. حق بات کے جو بھی آ رہے، چل ہٹ سامنے سے. تو کون؟ درم خان، ہٹ کہاں سے. اللہ کی بات بول رہا ہوں، دائی کی صفت ہے. تو پیسے والا ہوگا نا، بیچارہ کمزور ہوگا.